بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ AVN وائس چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، انسان کو چاہیے کہ اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے، جب تک وہ ہمارے پاس ہے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک دفعہ ایک جنگل میں چلے جاتے تھے۔ آپ کو ایک گنبد نظر آیا۔ آواز آئی کہ اے دانیال ادھر آ۔ دانیال علیہ السلام اس گنبد کے پاس گئے۔ معلوم ہوا کہ کسی مقبرے کا گنبد ہے۔ جب آپ مقبرے کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا بڑی عمدہ عمارت ہے اور عمارت کے بیچ ایک عالیشان تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک بڑی لاش پڑی ہے۔ پھر آواز آئی کہ دانیال تخت کے اوپر آؤ۔ آپ اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردے کے پہلو میں رکھی ہوئی نظر آئی اور اس تلوار پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ میں قوم عاد کا ایک بادشاہ ہوں۔ خدا نے 1300 سال کی مجھے عمر عطا فرمائی، 12,000 میں نے شادیاں کی، 8,000 بیٹے ہوئے، لا تعداد خزانے میرے پاس تھے۔ اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر نہ کیا، بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ خدا نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا، ہر چند انہوں نے مجھے سمجھایا مگر میں نے کچھ نہ سنا۔ آخر کار وہ پیغمبر مجھے بددعا دے کر چلے گئے۔ حق تعالی نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا۔ جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ ہر ایک قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے، تو ہر ایک قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا۔ لیکن جس وقت وہ غلہ یا میوہ میرے شہر کی سرحد میں داخل ہوتا فوراً مٹی بن جاتا اور ساری محنت بیکار ہو جاتی اور کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ میرے قلعے سے سارے عیالی موالی بیویاں بچے سب بھاگ گئے۔ میں تنہا قلعے میں رہ گیا، سوائے فاقہ کے میری کوئی غذا نہ تھی۔ ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر بھوک کی تکلیف میں قلعے کے دروازے پر آیا۔ وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں کچھ غلہ کے دانے تھے جن کو وہ کھاتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس جانے والے سے کہا کہ ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لے اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے، مگر اس نے نہ سنا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اس بھوک کی تکلیف سے میں مر گیا۔ یہ میری سرگزشت ہے۔ جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے۔ میرے محترم، میرے عزیز، دیکھا آپ نے اس بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ 1300 سال کی عمر بھی دی، اس کے بعد بچے بھی عطا کیے، ملک بھی عطا کیا، بے شمار مال و دولت بھی دیا، لیکن یہ نفس اور یہ دنیا کی چاہت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ان سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر قسم کی نعمت پا کر پھر اس کی ناشکری کرنا
انتہائی ناعاقبت اندیشی ہے، اور اللہ کی ناشکری سے بھوک، فاقہ، قحط اور مختلف قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے کتنی بڑی عمر پالے، ایک دن اس کو مر جانا ہے، اور جو کچھ کمایا ہے وہ سب یہیں چھوڑ کر کے چلا جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی تمام نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری کرنے سے ہم سب کو بچائے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ زندگی بخیر ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر کسی دوسرے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔